والشرب. قال ومن حلف لا يأكل من هذه اللحظة فهو على أهلها لأنه أصاب اليمين إلى ما لا يأكل فينصرف إلى ما يخرج منه وهو الأمر لأنه صرف له فيصرف مجازا عنه. لكن الشرط أن لا يتغير بصنعته جديدة حتى لا يحدث بالنبيذ والحل والانس والمذبوح. وإن حلف لا يأكل من هذا المسرى فصار ركبا وأكله لم يحدث. وكذا إذا حلف لا يأكل من هذا الركب ومن هذا اللبن فصار. بسم الله الرحمن الرحیم. باب الیمین فی الخروج والاتیان والرکوب وغیر ذالک. اس باب کے اندر ایسی قسموں کا ذکر ہے کہ جس میں گھر میں داخل ہونے کے بارے میں، گھر سے نکلنے کے بارے میں یا سواری وغیرہ کے بارے میں اس حوالے سے جو قسمیں اٹھائی جائیں گی ان کا حکم اس باب میں ذکر ہوگا. قال ومن حلف لا يخرج من المسجد فامر انسانا. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ مسجد سے نہیں نکلے گا، پھر کیا ہوا؟ اس نے کسی دوسرے انسان کو حکم دیا کہ اس کو نکال کر مسجد سے باہر کر دے. اس نے اٹھایا اور باہر کر دیا تو یہ حانث ہو جائے گا، اس لیے کہ جو مامور کا فعل ہوتا ہے وہ آمر کا فعل شمار ہوتا ہے، تو گویا کہ وہ خود نکلا ہے اس لیے یہاں حانث ہو جائے گا. یہ بالکل ایسے جیسے ایک آدمی نے کہا کہ وہ سواری پر سوار ہو کر نہیں نکلے گا، وہ کیا ہوا؟ وہ سواری پر سوار ہوا، سواری خود نکل گئی تو وہ حانث ہو جائے گا، تو یہاں بھی حانث ہو جائے گا. بلو اخرجہ مکرہا لم یحنث. ایک آدمی نے جو ہے نا یہ قسم اٹھائے کہ مسجد سے نہیں نکلے گا، لیکن دوسرے نے اس کو زبردستی اٹھا کر باہر نکال دیا تو یہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس کی طرف سے حکم نہیں پایا گیا ہے. تو جب عامر کا حکم نہیں ہے تو یہ فعل عامر کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوگا. وَلَوْ حَمَلَهُ بِرَضَاهُ لَا بِأَمْرِهِ. یہی صورت تھی، اس نے کہا کہ مسجد سے نہیں نکلے گا، پھر اس کو کسی نے اٹھا کر نکالا اس کی رضامندی سے، لیکن اس نے حکم نہیں دیا تھا، تو اس صورت میں بھی حارث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عامر کا مامور کا فعل عامر کا فعل تب شمار ہوتا ہے جب اس کی رضامندی سے بھی ہو اور اس کے حکم سے بھی ہو. یہاں رضامندی تو ہے لیکن حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے. قال ولو حلف لا يخرج من داره الا الى جنازہ. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گا مگر صرف نماز جنازہ کے لیے. اب ایسا ہوا کہ نماز جنازہ آیا، وہ نماز جنازہ کی نیت سے باہر نکلا، پھر وہی سے جنازہ پڑھتے ہوئے ہی وہی سے کسی اور کام کے لیے چلا گیا، تو یہ حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں جو خروج پایا گیا ہے وہ جنازے کے لیے ہے، اس کام کے لیے نہیں ہے. اور جب اس کام کے لیے جا رہا ہے اس کے لیے باقاعدہ کوئی خروج نہیں ہے، تو اس میں حارث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ گھر میں داخل ہوگا پھر اسی کام کے لیے نکلے. یہاں ایسا نہیں ہے اس لیے حارث نہیں ہوگا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَخْرُجُ إِلَىٰ مَكَّةَ. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ مکہ کی طرف خروج نہیں کرے گا، پھر کیا ہوا؟ وہ مکہ کی طرف جانے کے ارادے سے نکلا لیکن رستے سے واپس ہو لیا، تو یہ حارث نہیں ہوگا، یہ حارث ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا لا يخرج، خروج نہیں کرے گا. یہاں خروج تو پایا گیا ہے، جب خروج پایا گیا آگے وہاں تک جائے یا نہ جائے اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، خروج پایا جا چکا اس لیے حارث ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْتِيهَا لَمْ يَحْنَث. ایک آدمی نے قسم یہ اٹھائی کہ وہ لا يأتي إلى مکہ، کہ مکہ کی طرف نہیں اتیان کرے گا. اب یہاں لا يأتی کے لفظ ہے تو فرمایا یہاں اگر وہ مکہ کی ارادے سے گھر سے نکلا تو صرف نکلنے سے وہ حارث نہیں ہوگا، یہاں تک کہ مکہ پہنچ جائے. مکہ جب پہنچے گا تو پھر حارث ہوگا، کیونکہ یہاں اتیار کا لفظ آیا، اتیار کا معنی وصول، پہنچنا، تو یہاں جب مکہ تک پہنچنا پایا جائے گا تو حارث ہوگا، اس سے پہلے حارث نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا، کہ فرعون کے پاس آنے سے مراد یہ ہے کہ اس تک پہنچے، صرف نکلنا مراد نہیں ہے. تو یہاں پہ چونکہ یاتی اتیان کا لفظ ہے معنی پہنچنا، تو یہاں پہ جب مکہ تک پہنچے گا تو حارث ہوگا، اگر رستے سے واپس ہو لیا تو حارث نہیں ہوگا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَذْهَبُ إِلَىٰ مَكَّةَ. ایک آدمی یوں قسم اٹھائے کہ مکہ کی طرف ذہاب نہیں کرے گا، لا يذهب، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ خروج کی طرح ہے کہ جو ہی نکلا مکہ کے ارادہ سے حارث ہو جائے گا، یا اس کے لیے بھی اتیان کی طرح ہے کہ جب پہنچے گا تو حارث ہوگا؟ تو بعضوں نے کہا کہ یہ ذہاب اتیان کی طرح ہے کہ جب مکہ پہنچے گا تو حارث ہوگا، اس سے پہلے حارث نہیں ہوگا. لیکن بعضوں نے کہا نہیں، یہ خروج کی طرح ہے
ذہاب خروج کے معنی میں ہے کہ جو ہی نکلا فوراً کیا ہو جائے گا؟ حارس ہو جائے گا، چاہے مکہ پہنچے یا نہ پہنچے. اور یہی مذہب راجح ہے کہ ذہاب خروج کے معنی میں ہے. وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّ الْبَصْرَ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ البتہ وہ ضرور بے ضرور بصرہ آئے گا. تو لیکن دنوں کا تعین نہیں کیا، تاریخ کا تعین نہیں کیا. اب یہ کب حارث ہوگا؟ تو فرمایا کہ جب زندگی کے آخری لمحات شروع ہو گئے، جب ایسے لمحات شروع ہو جائے گا جہاں یقینی طور پر یہ معلوم ہونے لگے گا اب یہ دنیا سے جانے والا ہے، تب یہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا. کیونکہ اس سے پہلے ممکن ہے کبھی بھی یہ بصرہ کے سفر پر چلا جائے، اپنی قسم پوری کر دے. اس لیے قسم کا ٹوٹنا تب سمجھا جائے گا جب یہ زندگی کے آخری لمحات میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو اور زیادہ چانس اس کے جانے کے ہو جائیں. اب سمجھیں گے بس اب یہ بصرہ نہیں جائے گا، اب اپنی قسم یہ حانث ہو گیا ہے، اب قسم کفارہ دے. ٹھیک ہے. وَلَوْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ غَدًا إِنِ اسْتَطَاعَ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی البتہ ضرور بھی ضرور وہ کل کو آئے گا اگر طاقت ہوئی، اگر استطاعت ہوئی. تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھے استطاعت کی دو قسمیں ہیں. استطاعت صحت، نمبر 2 استطاعت قضا، جس کو استطاعت قدرت بھی کہتے ہیں. استطاعت قدرت اور استطاعت قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کے اسباب مہیا کر لیے جائیں، مکمل ہو، اور اس کے پیچھے اللہ کا مشیت، اللہ کی چاہت بھی یہ ہو کہ کام کرے. اس کو کہتے ہیں استطاعت قضا یا استطاعت قدرت. اور ایک ہے استطاعت صحت، یعنی کسی کام کرنا ہے تو اس کے لیے بندے کے پاس صحت ہونی چاہیے، تندرستی، اس کام کرنے کی طاقت. تو جہاں بھی استطاعت کا لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو وہاں پر استطاعت صحت مراد ہوتی ہے، استطاعت قدرت یا استطاعت قضا مراد نہیں ہوتی. الا یہ کہ اس کی نیت کر لے، تو نیت کرنے کی صورت میں بھی صرف اس کی جو ہے نا دیانت تصدیق کی جاتی ہے لیکن قضا تصدیق نہیں ہوتی. جامع صغیر کے اندر بھی یہی وضاحت ہے کہ استطاعت سے مراد استطاعت صحت ہے. اب ایک آدمی نے قسم اٹھائی البتہ ضرور بھی ضرور کل کو آئے گا اگر استطاعت ہوئی. تو فرمایا کہ اگر کل کو اس کو کوئی مرض لاحق نہ ہوا اور رستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی پھر نہ آیا تو حانث ہوگا. اگر مرض لاحق ہوگا یا رستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی گئی پھر نہ آیا تو حانث نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس سے استطاعت قدرت مراد لے لے تو فرمایا قضاء تو تصدیق نہیں کی جائے گی، البتہ دیانت تصدیق کر دی جائے گی. کیونکہ استطاعت کا معنی جو ہے یہ استطاعت قدرت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کے پیچھے اللہ کی قدرت تو ہوتی ہے، اللہ کی چاہت تو اس کے کرنے نہ کرنے کی تو ہوتی ہے. اس لیے اس کا معنی استطاعت قدرت والا بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ وہ نیت کرتا تو معتبر ہوگا، مگر نہ مطلق اگر استطاعت کا لفظ بولا کوئی نیت رہے گی تو پھر متعارف استطاعت صحت مراد ہوگی. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر استطاعت قدرت کی نیت کر لی تو جیسے دیانتاً تصدیق کی جاتی ہے ویسے قضاء بھی ہونی چاہیے، لیکن کوئی راجح نہیں ہے. راجح کو اگر نیت کرے گا بھی صحیح تو تب بھی صرف دیانتاً تصدیق ہوگی، قاضی اس نیت میں فیصلہ نہیں دے گا، جج مفتی اس نیت میں فیصلہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے. وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اس کی بیوی نہیں نکلے گی الا بِإِذْنِهِ، گھر سے اس کی بیوی نہیں نکلے گی مگر اس کی اجازت کے ساتھ. پھر اس نے اس کو ایک مرتبہ اجازت دے دی، وہ نکل پڑی، پھر دوسری مرتبہ نکلنا چاہتی ہے تو دوسری مرتبہ میں اس کو اجازت لینی پڑے گی. اگر دوسری مرتبہ اجازت کے بغیر نکل گئی تو وہ حانث اپنی قسم میں ہو جائے گا اور بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. مطلب ہے کہ ہر دفعہ نکلنے کے لیے اس کو اجازت لینی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا الا باذنہ، جو استثناء کیا گیا ہے اس میں با جارہ کو داخل کیا گیا ہے، با الصاق کے لیے آتا ہے کہ جب جب نکلے گی تب کیا ہوگی، اجازت کا ہونا ضروری ہے. جب بھی اجازت نہیں ہوگی
تو وہاں پر گویا کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اپنے قسم میں حانث ہو جائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں الا باذنہ کے لفظ سے میری نیت ہی ایک مرتبہ کی تھی، پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں پہ وہی بات کہ دیانتاً تصدیق تو کر دی جائے گی لیکن قضاوت نہیں کی جائے گی، کیونکہ ظاہر کلام جو با کا دخول ہے اذن پر یہ چاہتا ہے کہ ہر مرتبہ اذن میں الصاق ہونا چاہیے اجازت کا، اس لیے ظاہر جو کہ اس کے مخالف ہے، اس لیے فیما بینہ و بین اللہ تو تصدیق کر دی جائے گی لیکن ظاہراً قاضی فیصلہ نہیں دے گا. وَلَوْ قَالَ إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ، اگر ایک آدمی نے یوں کہا کہ اس کی بیوی گھر سے نہیں نکلے گی، إِلَّا أَنْ آذَنَ لَكِ مگر یہاں تک کہ میں اجازت دوں تیرے لیے، مطلب اس کے لیے، تو فرمایا یہاں ایک مرتبہ بھی اجازت لے لی بیوی نے تو قسم پوری ہو جائے گی، اب دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الا ان یہ جو ہے نا آتا ہے غایت کے لیے، انتہا کو چاہتا ہے، تو جب ایک مرتبہ اجازت پائی گئی تو قسم اپنی انتہا کو پہنچ گئی، اب قسم انتہا کو پہنچ کر منحل ہو گئی، اب دوبارہ نکلے گی تو نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. یہ الا ان بالکل ایسے جیسے یوں کہ حتی آذن لکی، جیسے حتی غایت کے لیے آتا ہے تو الا ان بھی غایت کے لیے آتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ جب قسم اپنے انتہا کو پہنچ گئی تو اب دوبارہ نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ الْخُرُوجَ، اس میں یمین فور کا ذکر ہے. ایک عورت گھر سے نکلنا چاہ رہی تھی کسی کام کے ارادہ سے، مرد نے کہا نکلتے ہوئے اگر تو نکلے پس تجھے طلاق ہے، مکمل تیاری کے اندر تھی، اگر تو نکلے تو طلاق ہے. وہ بیٹھ گئی، تھوڑی دیر کے بعد پھر نکلی تو قسم میں حانث نہیں ہوگا. یا ایک آدمی جو ہے نا اپنے غلام کو مارنے لگا تھا، تھپڑ اٹھایا یا لاٹھی اٹھائی، جو ہے مارنے کے لیے تیار ہوا، ساتھ کھڑے آدمی نے کہا اگر تو نے اس غلام کو مارا نا تو میرا غلام آزاد ہے. اس نے مارنا ترک کر دیا، چھوڑ دیا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر مارا، تو یہ قسم اٹھانے والا قسم میں حانث نہیں ہوگا اور اس سے غلام آزاد نہیں ہوگا. اس کا نام ہے یمین فور، یہ فی الفور والی قسم. چونکہ یہاں متکلم کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ اس قسم جو اٹھا رہا ہے، یہ قسم کا جو وقت ہے وہ صرف یہ موجودہ حالت ہے، اس وقت کے لیے قسم اٹھا رہا ہے. جب یہ حالت بدل گئی تو پھر قسم کا اعتبار نہیں ہے، اور قسموں کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے. تو یہاں عرف، یہاں حالت بتا رہی ہے، اس کے قسم اٹھانے کا مقصد یہی ہے کہ ابھی تو نکلی تو یہ طلاق ہے، بعد میں پھر طلاق نہیں ہے. ابھی تو نے مارا تو میرا غلام آزاد ہے، پھر مارے گا تو پھر آزاد نہیں ہے. تو یہاں حالت عرف یہ خود اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یمین فی الفور ہے، یمین فور ہے، اس کا تعلق ابھی موجودہ وقت کے ساتھ ہے. جب یہ وقت نکل گیا تو اس کے بعد یہ قسم واقع اور وقوع پذیر نہیں ہوگی، اور قسموں کا دار و مدار ہوتا بھی عرف پر ہے. ٹھیک ہے. وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اجلس، ایک آدمی نے کہا دوسرے کو اجلس، بیٹھیے میرے ساتھ، ناشتہ کیجئے. اس نے کہا ان تغدیت، اگر میں نے ناشتہ کیا فعبدی حر، میرا غلام آزاد. پھر کیا ہوا؟ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، کسی اور جگہ جا کر اپنے گھر یا کسی اور دوست کے ساتھ جا کر ناشتہ کر لیا، تو اس کا غلام آزاد نہیں، اپنے قسم میں حانث نہیں ہوگا. جو بھی قسم اٹھائی ہے غلام آزاد کرنے والی جو بھی، تو قسم میں حانث نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس نے کہا نا یہ کہ ان تغدیت فعبدی حر، یہ جواب ہے اس سوال کا جو اس نے کیا کہ میرے پاس بیٹھ ناشتہ کر لے. تو اس سوال کے جواب میں، اس سوال کے میں یہ کلام نکلا ہے اس کے منہ سے. تو جیسا سوال تھا کلام کا تعلق بھی اس سوال کے مطابق ہوگا. تو سوال تھا کہ میرے پاس بیٹھ ناشتہ کرو، صرف نہیں کرنا آپ کے ساتھ. تو ناشتہ میں قسم میں یعنی حارث ہونے کے لیے ضروری ہوگا کہ اسی کے پاس بیٹھ کے ناشتہ کرے. اگر اس کے پاس چلا گیا تو حارث نہیں ہوگا، یعنی اس کلام سوال کے بالکل مطابق ہے.
تو جیسا سوال ویسا جواب. تو سوال وہی ناشتہ کرنے کے بارے میں تھا تو جواب بھی وہی ناشتہ کرنے کے بارے میں ہوگا, اور قسم کا تعلق بھی وہی پر ناشتہ کرنے کے بارے میں ہوگا. آس پاس چلے جانے سے, اپنے گھر چلے جانے سے, ناشتہ کرنے سے قسم حانث نہیں ہوگا. لیکن اگر اسے یوں کہا کہ اجلس بیٹھیے پس ناشتہ کیجیے میرے پاس, اس نے جواب میں یوں کہا ان تغدیت اليوم فعبدی حر, تو یہ کلام سوال کے جواب میں نہیں نکلا بلکہ اس نے یہاں اضافہ کیا ہے اليوم کا, اس لیے یہ نیا کلام شمار ہوگا. تو اس کا تعلق پھر نئے کلام سے ہوگا, چونکہ اس کلام میں سے اليوم کا لفظ بولا ہے, اس لیے آج کے دن جہاں کہیں بھی ناشتہ کرے گا یہ کلام تو یہ حانث ہو جائے گا, چاہے اسی کے پاس بیٹھ کر ناشتہ کرے یا گھر جا کر کرے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر کر لے, اپنی قسم میں کیا ہو جائے گا, حانث ہو جائے گا. کیونکہ یہ کلام سوال کے جواب میں نہیں نکلا بلکہ اس جواب میں ذرا اضافہ کیا گیا ہے, اس لیے اس اضافے کی وجہ سے یہ کلام نیا کلام شمار ہوگا. ومن حلف لا يركب دابة فلان, پیر صاحب نے کہا کہ میں جو ہے نا رضوان کے جانور پر سوار نہیں ہوں گا. پھر کیا ہوا, رضوان کا ایک غلام تھا مسعود, اس غلام کے پاس ایک جانور تھا, لیکن وہ غلام ایسا تھا کہ جس کو رضوان آقا نے تجارت کی اجازت دے رکھی تھی. آپ تجارت کریں, معذور فی تجارت. آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ معذور فی تجارت جو ہوتا ہے نا, جو بے کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ لوٹتے ہیں اسی معذور فی تجارت غلام کی طرف. اب معذور فی تجارت ایک غلام تھا, اس کے پاس جانور تھا, اور وہ معذور فی تجارت غلام ایسا ہے کہ اس پر بالکل قرض نہیں ہے, یا قرض ہے تو تھوڑا بہت ہے, گردن کو محیط نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر پیر صاحب نے یہ بات کرتے ہوئے کہ میں رضوان کے جانور پر سوار نہیں ہوں گا, یہ قسم اٹھاتے ہوئے اس نے مسعود غلام کے جانور کی نیت نہیں کی, تو اس صورت میں اگر اس مسعود کے جانور پر سوار ہوتا ہے تو پیر صاحب اس صورت میں حانث نہیں ہوگا. یہ ہے امام صاحب مسلک. الا یہ کہ اس غلام پر اتنا اگر نیت کر لیتا ہے, اگر اس کی بھی نیت کرتا ہے تو پھر اس پر سوار ہوا تو پھر حانث ہو جائے گا. الا یہ کہ اس مسعود غلام پر اتنا قرض ہو کہ اس کی گردن کو محیط ہو جائے, یعنی اتنا قرض ہے کہ اس میں اس کو بیچا جائے گا. اس صورت میں اگر پیر صاحب اس کے جانور پر سوار ہونے کی نیت کرے گا یا نیت نہیں کرے گا, دونوں صورتوں میں اگر اس پر سوار ہوا تو یہ حانث نہیں ہوگا. یعنی کہ فرق یہ ہو گیا, اگر رضوان کے غلام پر اتنا قرض ہے کہ جو اس کی گردن کو محیط نہیں ہے, اس صورت میں قسم اٹھاتے ہوئے رضوان کے غلام کے جانور پر سوار ہونے کی بھی نیت کی ہے تب تو حانث ہوگا. اگر نیت نہیں کی پھر سوار ہوا تو حانث نہیں ہوگا. لیکن اگر قرض اس کی گردن کو محیط ہے تو پھر اس صورت میں چاہے مسعود غلام کے جانور پر سوار ہونے کی نیت کرے یا نہ کرے, دونوں صورتوں میں اگر اس کے جانور پر سوار ہوا تو حانث نہیں ہوگا. کیونکہ اس صورت میں کہ جب اس کی گردن قرضہ محیط ہے, اس پر اب آقا کی بالکل ملکیت نہیں ہے, گویا کہ وہ آقا کے لیے اجنبی ہے, اس لیے اس کا جانور آقا کا جانور شمار نہیں ہو سکتا. اس لیے نیت کرے یا نہ کرے اس لیے کوئی اعتبار نہیں, اس پر سوار ہوگا تو قیامت کی صبح تک یہ حارث نہیں ہوگا. وہ انکار الدین, اور ہم نے کہا کہ اگر دین اتنا ہو کہ اس کی گردن کو محیط نہ ہو کہ تھوڑا بہت ہو, اس سے ہم نے فرق کیا. ہم نے کہا اگر نیت کرے گا تو حارث ہوگا, نہیں کرے گا تو حارث نہیں ہوگا. فرق کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہاں ہمیں ذرا اشتباہ لگا ہے. اگر ہم عرف اور شریعت کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے, اس میں آقا کی طرف نسبت نہیں ہوتی ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کے جانور پر سوار ہو تو حارث نہ ہو,
لیکن اگر یوں دیکھا جائے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ہے تو آقا کا، اس کا اپنا ذاتی تو نہیں ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تقاضا ہے اس بات کا کہ جانور بھی تو آقا کا ہے، اس لیے اگر اس پر سوار ہوگا تو اس کو حارث ہونا چاہیے۔ چونکہ یہاں دونوں نسبتیں تھی تو اس لیے ہم نے جو ہے نا دونوں نسبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فرق رکھا۔ ہم نے کہا اگر اس غلام کے جانور پر بھی سوار ہونے کی نیت کرے گا تو قسم حارث ہوگا، اگر نیت نہیں کرے گا تو قسم حارث نہیں ہوگا۔ باقی عرفاً اور شرعاً جو کچھ اس غلام کے پاس ہے وہ اس کا شمار کیسے ہوتا ہے، تو عرف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ کہتے مثال کو یہ جانور فلاں غلام کا ہے، عرف میں مقولہ مشہور ہے۔ شریعت میں بھی اصل میں ہوا ہے کہ من باع عبدا وله مال بائے، کہ جس نے جو ہے نا غلام کو شاید بیچی، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس مال ہے تو وہ بائے کے لیے ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے شریعت میں اور عرف کے اندر دونوں صورتوں میں جو مال وغیرہ غلام کے پاس ہوتا ہے اس کی نسبت غلام کی طرف ہوتی ہے، آقا کی طرف نہیں ہوتی۔ تو چونکہ یہاں نسبت کرنے میں گڑبڑ ہو رہی تھی اس لیے ہم نے پھر فرق رکھ لیا، ہم نے کہا نیت کرے گا تو حارث ہوگا، نیت نہیں کرے گا تو حارث نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آگی بات؟ تو خلاصہ کلام امام صاحب کے مذہب کا یہ ہوا کہ اگر غلام کی گردن پر قرضہ بالکل نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت ہے، اس صورت میں اگر پیر صاحب غلام کے جانور پر بھی سوار ہونے کی نیت کرے گا تو حارث ہوگا، اگر نیت نہیں کرے گا تو حارث نہیں ہوگا۔ اور اگر قرضہ گردن کو بالکل محیط ہو چکا ہے پھر چاہے نیت کرتا بھی رہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ غلام اس وقت آقا کی ملکیت سے بالکل نکلا ہوا ہے، وہ اس کے لیے اجنبی ہے، وہاں نیت عدم نیت کا کوئی فرق نہیں ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ وقال ابو یوسف، لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نیت کرے گا پیر صاحب غلام کے جانور سوار ہونے کی تو ہر حال میں نیت معتبر ہوگی، چاہے گردن قرضہ محیط ہو یا محیط نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہاں نسبت میں خلل پیدا ہو چکا ہے تو خلل کی وجہ سے ہر صورت میں فرق پڑے گا۔ نیت ہوگی تو معتبر مانا جائے گا تمام صورتوں میں، نیت نہیں ہوگی تو پھر معتبر نہیں مانا جائے گا، یہاں فرق نہیں کیا جائے گا کہ اس پر قرضہ محیط ہے یا نہیں ہے۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر اگرچہ وہ نیت نہ بھی کرے تب بھی تمام صورتوں میں اگر وہ غلام کے جانور سوار ہوگا تو حارث ہو جائے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں بہرحال جو صورت بھی ہو تمام صورتوں میں یہ مال تو آقا کا ہے، ٹھیک ہے۔ باب الیمین فی الاکل والشرب، اس باب کے اندر جو ہے نا کھانے اور پینے کی چیزوں کے بارے میں قسم اٹھانے کے بارے میں ہوگا، یعنی کس چیز کے نہ کھانے کی قسم کھا لی نہ پینے کی قسم کھا لی تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس سے چند مسائل ذکر ہو گئے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ لا یأکل من هذه النخلة، کہ اس درخت سے نہیں کھائے گا، اس کھجور سے نہیں کھائے گا، اس سے مراد اس درخت یا کھجور کے درخت کا پھل مراد ہوگا۔ اگر کہا کہ آم کا درخت کھڑا تھا اس درخت سے نہیں کھائے گا، مطلب کیا، اس پھل سے اس کا پھل نہیں کھائے گا۔ کھجور کی درخت تھا، کہا اس درخت سے نہیں کھائے گا، مطلب اس کا پھل نہیں کھائے گا، تو درخت کی قسم کھائی ہے تو مطلب ہوگا اس کا پھل، کیونکہ یمین کو پھیرا جائے گا اس چیز کی طرف کہ جو چیز کھائی جاتی ہے۔ اب درخت یا درخت کی ٹہریں تو نہیں کھائی جاتی ہے، تو ہم یہ کہہ دیں گے زیادہ سے زیادہ کہ سبب بول کر اس نے مسبب مراد لیا ہے، کیونکہ پھل کا سبب کیا ہے، یہ درخت ہے، تو سبب بول کر مسبب مراد لینا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط، اچھا لیکن شرط یہ ہے کہ جس درخت کے پھل کی قسم کھائی ہے پھل کو بعین ہی کھائے گا تو حارث ہوگا۔ مثال کے طور پر کہا کہ اس کھجور سے نہیں کھائے گا، ہم نے کہا مراد ہے کھجور کا پھل، اب کھجور کو بعین ہی کھائے گا تو حارث ہوگا۔ اگر اس میں ایسی تبدیلی کر دی کہ جس نے اس کھجور کا نام بدل دیا پھر حارث نہیں ہوگا۔
مثال کے طور پر کہا کہ اس کھجور سے نہیں کھائے گا تو کھجور کھانے سے حارث ہوگا، لیکن کھجور کو اتار کر اس کا نبیذ بنا دیا یا اس کا سرکہ بنا دیا یا دبس المطبوخ یا پکی ہوئی تاڑی، مطلب کھجور کا اتار کر اس کا شربت پکا لیا، اس کو بھی ان صورتوں میں حارث نہیں ہوگا، کیونکہ اب اس پھل کا نام تبدیل ہو چکا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الْبُصْرِ، بصر کہتے ہیں کچی کھجور کو، ٹھیک ہے، اور رطب کہتے ہیں پکی کھجور کو، اور ایک ہوتے ہیں مزنب، اور کچی پکی کھجور۔ پھر مزنب کے آگے دو قسمیں ہیں، بصر مزنب، رطب مزنب۔ اچھا، بصر مزنب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی کھجور جو بالکل کچی ہو لیکن اس کے جو ہے نا تھوڑا سا نیچے سے پکا پن آ چکا ہو اس کے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے رطب مزنب، یعنی وہ کھجور کے جو پکی ہو ساری لیکن اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے کچا پن ہو۔ بس سمجھ آیا آپ لوگوں کو؟ بصر بالکل کچی، رطب بالکل پکی، بصر مزنب کسے کہتے ہیں تھوڑی سی پکی زیادہ کچی، اور بصر رطب مزنب زیادہ پکی تھوڑی سی کچی۔ یہ باتیں ذہن میں رکھے، آگے اس طرح سے سوال ہوں گے بار بار۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی قسم اٹھائے کہ لا یاکل من ھذا البصر، اس کچی بصر کچی کھجور سے نہیں کھائے گا، فصار رطبا، اس نے پختہ پکی کھجور کھائی تو حارث نہیں ہوگا، کیونکہ اب یہ بصر سے رطب میں آ گئی ہے، نام بدل گیا ہے۔ ایسے ایک آدمی قسم اٹھائی کہ لا یاکل من ھذا الرطب، کہ اس پکی کھجور سے نہیں کھائے گا، یا کہا من ھذا اللبن، اس دودھ سے نہیں پیے گا، پھر کیا ہوا؟ اس نے تمر کھائی، خشک کھجور کھائی، یا دودھ کی جگہ اس کا شیرازہ کھایا، یعنی دودھ کو اتنا پکایا گیا وہ گاڑھا بن گیا، جسے مکھن نکالتے ہیں، اس سے مکھن کھایا، اپنے قسم میں حارث نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ یہ ہے یہاں ان صفات کے اعتبار کیا جائے گا، کچے پکے ہونے کا، دودھ مکھن کا اعتبار ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے نا صفت بصورت، اس نے کہا یہ بصر نہیں کھائے گا، بصر کچی کھجوریں کھائی جاتی ہیں اور بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ ایسے اس نے کہا کہ پکی کھجور نہیں کھائے گا، پکی کھجوریں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دودھ کے بارے میں، دودھ بڑے شوق سے پیا جاتا ہے، ایسے ہی مکھن بھی بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ تو یہ صفات چونکہ مقصود ہے، یہ صفات کیا ہے؟ اس لیے جب ان صفات کو ذکر کرے گا تو ان صفات کا اعتبار کیا جائے گا، جب ان صفات کے خلاف کرے گا تو اس کا مطلب ہے اپنی قسم میں اب یہ حارث نہیں ہو رہا، کیونکہ جب یہ صفات مقصود تھی تو پھر قسم ان صفات کے متوجہ ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ چونکہ یہ صفات، ہر دو طرح کی صفات جو ہے ان کے اندر مقبول و شائع ضائع ہیں، اس لیے ان صفات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر بصر نہ کھانے کی قسم کھائی رطب کھانے سے حارث نہیں ہوگا، دودھ نہ پینے کی قسم کھائی مکھن کھانے سے حارث نہیں ہوگا، یعنی کہ یہاں صفات کا لحاظ ہوگا، ذات کا لحاظ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بخلاف ما اذا حلف لا يتكلم هذا الصبي، ہاں ایک آدمی نے قسم کھائی کہ اس بچے سے گفتگو نہیں کرے گا یا اس جوان سے گفتگو نہیں کرے گا، پھر اس بچے سے جوانی میں جا کر گفتگو کر رہا ہے یا اس جوان سے بڑھاپے جا کر گفتگو کر رہا ہے تو یہ حارث ہو جائے گا۔ یہاں پر ذات مراد ہوگی، یہاں اگر یہ صفات معدوم ہے، بچے سے گفتگو نہ کرنے قسم کھائی، جوانی میں صفتیں سبھی ختم ہے، جوان سے قسم نہ بات نہ کرنے قسم کھائی،
بڑھاپے میں صفت شباب ختم ہے, صفات معدوم ہے, لیکن اس صورت میں صفات کا اعتبار نہیں ہے, اس صورت میں ذات کا اعتبار ہوگا. کہ شریعت کے اندر ہجران مسلم حرام ہے, مسلمان سے گفتگو چھوڑنا کیا ہے, حرام ہے. 3 دن آپس میں بات نہیں کرے گا, اللہ اس کے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے. تو چونکہ ہجران مسلم حرام ہے تو اس لیے یہاں پر صفت کا لحاظ ہم نہیں کریں گے. گفتگو چھوڑنا ہر حال میں حرام ہے, ٹھیک ہے. اس سے یہاں ذات کا اعتبار ہوگا. تو جیسے اس بچے کی ذات بچپن میں موجود ہے وہی ذات بڑھاپے میں بھی موجود ہے, جو ذات جوان کی جوانی میں موجود ہے وہی ذات بڑھاپے میں بھی موجود ہے. اس لیے ان صفات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ یہاں ذات کا اعتبار ہوگا. ذات سے گفتگو چاہے بچپن میں ہو چاہے بڑھاپے میں, ذات ہو گئی ہے, اس لیے اس صورت میں حانث ہو جائے گا. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ هَذَا الْحَمْلِ, ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اس مینڈھے کا جو حمل ہے اس کا گوشت نہیں کھائے گا. پھر وہ مینڈھا پیدا ہوا, بچہ پیدا ہوا, پھر وہ بڑا جو ہے نا, مثال آدمی نے کہا کہ یہ جو مینڈھا ہے نا اس کا جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا گوشت نہیں کھائے گا. پھر وہ بچہ پیدا ہوا, بڑا مینڈھا بن گیا, پھر گوشت کھایا, تو فرمایا یہ اپنے قسم میں حانث ہو جائے گا. یہاں صفت کا لحاظ نہیں ہے, یہاں بھی ذات کا لحاظ ہے. اس لیے کہ یہاں صفت کی طرف لوگوں کا شوق نہیں ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا یا پڑھ لیں گے, یہ جو مینڈھے گوشت ہوتا ہے نا بچے کا تو کچھ اچھا ہوتا ہے, لیکن جب یہ مینڈھا بن جائے گا پھر گوشت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ قسم ایسے نہیں داعی ہو صفت کی طرف, یہ تو بلکہ جب وہ جو بڑا ہوگا بچہ تو اس کے گوشت سے نفرت ہوگی, ذائقے کے لحاظ سے اس سے دور ہوگا. بالخصوص جب یہ خود بھی بڑا ہو جائے گا آدمی اور اس کے بھی منہ میں دانت نہیں رہے گے, اس گوشت کھانا اور مشکل ہو جائے گا. تو یہ صفت داعی نہیں ہے ان چیزوں کی طرف, ان صفات کی طرف, اس لیے یہاں ذات کا لحاظ ہوگا. ٹھیک ہے. تو ذات جیسے بچپن میں موجود ہے اس حمل کی, تو مینڈا بننے کے بعد بڑا ہونے کے بعد بھی اس کمشے کی ذات وہی ہے, اس لیے حارث ہو جائے گا. خلاصہ کلام ان مسائل کا یہ ہے کہ جہاں صفات کی طرف لوگوں کو رغبت ہوتی ہو تو وہاں تو صفات کا ہوگا لحاظ, لیکن جہاں صفات کی طرف رغبت نہ ہوتی ہو تو وہاں پھر صفات کا نہیں بلکہ ذات کا لحاظ ہوگا. صفات بدلتی رہتی ہے, صفات کے بدلنے سے احکام بدلیں گے, ذاتیں نہیں بدلتی. اور پھر جیسے قسم کھائی ہے اگر ذات پر قسم پڑ گئی ہے تو پھر ہمیشہ رہے گی, وہ ختم نہیں ہوگی. بس ہو جائے گی. قال ومن حلف لا يأكل بصرا, ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ بسر نہیں کھائے گا, اس نے رطب کھا لیا, حانث نہیں ہوگا. ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ رطب یا بسر نہیں کھائے گا, ٹھیک ہے, یا یوں قسم کھائی کہ رطب نہیں کھائے گا اور بسر نہیں کھائے گا, تو امام صاحب کے نزدیک اگر اس نے مذنب کھا لیا تو حانث ہو جائے گا. لیکن صاحبین کے نزدیک اس میں فرق ہے. جی صاحبین سے کیا ہے, فرق ہے. فرق یہ ہے صاحبین فرماتے ہیں اگر اس نے رطب نہ کھانے کی قسم کھائی تھی, رطب نہ کھانے کی قسم کھائی تھی, اس نے بسر مذنب کھا لی تو حانث نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور اگر اس نے بسر نہ کھانے کی قسم کھائی تھی, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں بسر رطب کھانے سے وہ حانث نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رطب مذنب ہے وہ اصل میں تو رطب ہی ہے نا, وہ تھوڑا بہت فرق ہے نا. ایسے ہی جو بسر مذنب ہے وہ اصل میں بسر ہی ہے. یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ایک آدمی نے شراب کی قسم کھائی. ایک آدمی نے کہا مثال کے طور پر اللہ کی قسم وہ رطب نہیں خریدے گا, وہ کیا ہے,
رطب نہیں خریدے گا. یہ قسم کھا کر اس نے جو ہے یہ قسم کھا کر اس نے بسر مزنب خریدی تو حارث نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ اصل تو کیا کہتے ہیں بسر مزنب خرید حارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا تھوڑا سا ہے رطب لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اصل تو بسر ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی یہاں پر جب اس نے قسم کھائی کہ وہ رطب نہیں کھائے گا تو بسر مزنب کھانے سے حارث نہیں ہوگا، اس لیے کہ بسر مزنب میں رطب ہے لیکن تھوڑا سا ہے، وہ تو القلیل کالمعدوم تابع ہے وہ. ایسے ہی بسر نہ کھانے کی قسم کھائی اور اس نے کیا کھا لیا؟ رطب مزنب کھا لیا. ٹھیک ہے بسر ہے اس میں لیکن تھوڑا سا ہے، القلیل کالمعدوم تابع ہو کر اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اسے شراب میں اعتبار نہیں ہوتا. ایک آدمی نے کہا نا کہ میں اللہ کی قسم رطب نہیں خریدوں گا، پھر اس نے ایک گچھا خریدا، اس میں جو ہے زیادہ بسر تھے تھوڑے سے رطب بھی تھے. ٹھیک ہے. تو وہ حارث نہیں ہوتا کیونکہ القلیل کتاب تو اس کا اعتبار نہیں ہے. ایسے ہی رطب نہ کھانے کی قسم کھا کر اس نے جو بسر مزنب کھائی ہے اس میں زیادہ بسر ہے، رطب تھوڑی ہے، تھوڑی کا اعتبار نہیں ہے. مسئلہ میں آ گئی. یہ تو ہے صاحبین کی دلیل. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں جب اس نے کہا کہ میں رطب نہیں کھاؤں گا، بسر مزنب کھا رہا ہے، ٹھیک ہے زیادہ بسر ہے، رطب ہے یا نہیں اس کے اندر؟ ہے، رطب کھا رہا ہے بے شک قلیل ہے. ایسے ہی اس نے کہا کہ بسر نہیں کھائے گا، رطب مزنب کھا رہا ہے، ٹھیک ہے زیادہ رطب ہے، بسر ہے اس کے اندر یا نہیں؟ ہے، تھوڑی بہت ہے. جب ہے تو تھوڑی سی کھانے سے حارث ہو جائے گا. سمجھ آ گئی. اس لیے بے شک تھوڑی ہی کیوں نہ ہو مقدار، تھوڑی مقدار کھانے سے وہ حارث ہو جائے گا. باقی صاحبین نے قیاس کیا شراء پر، تو امام صاحب فرماتے ہیں شراء پر ایسے قیاس ہم نہیں کرنے دیں گے، اس لیے کہ شراء میں کل کا اعتبار ہوتا ہے، کل مجموعے کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں قلیل کو کثیر کے تابع کیا جاتا ہے. اور یہاں جب خرید اس نے کہا رطب نہیں خریدوں گا، اور اس میں جو ہے رطب نہ خریدنے کے کہہ کر جو ہے اس نے رطب بسر خریدا، تھوڑے بہت رطب آ گئے، تو وہاں چونکہ ہم نے مجموعے کو دیکھنا ہے، مجموعہ کیا ہے اس کے برخلاف کے برخلاف ہے، جو قسم ہے وہ تھوڑا بہت ہے اس کے اندر، تو اس کو مخالف کے تابع کر کے اس کو کل عدم قرار دے دیں گے. ٹھیک ہے. وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي رُطَبًا. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ رطب نہیں خریدے گا، وہی مسئلہ پیچھے والا اس کو پھر دوہرا رہے ہیں. ایک آدمی کہا کہ رطب نہیں خریدے گا، پکی کھجوروں کا خوشہ نہیں خریدے گا، کھجور نہیں خریدے گا. اس نے کچی کھجوروں کا خوشہ خریدا، یہ پہلے کر چکا پہلے بات، پھر اس میں تھوڑی رطب تھی، تو یہاں بالاتفاق حارث نہیں ہوگا. وجہ ہم پہلے عرض کر چکے کہ یہاں مجموعے کو دیکھنا ہے ہم نے، مجموعے میں جو ہے زیادہ کیا ہے بسر ہے، رطب کم ہے، تو کم کو تابع کر دیں گے. جو یمین کا مسئلہ ہے، یمین کو شراء پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ صاحبین نے قیاس کیا. کیوں قیاس نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ دیکھیں یمین کا تعلق کھانے سے ہے، وہاں کھانا وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور ہر تھوڑا تھوڑا کھانا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تو جب اس نے کہا کہ رطب نہیں کھائے گا، اس نے بسر مزنب کھایا، تو بسر مزنب کھائے گا، تھوڑا تھوڑا کھائے گا نا، تو کھاتے کھاتے وہ بھی تو آئے گا جو کیا ہے پکا ہے، وہ بھی مقصود بن کے کھائے گا. تو کھانے کے اندر چونکہ کھانا وقتاً فوقتاً یہ کے بعد دیگر تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور ایک کھانا سارا ہر دفعہ مقصود ذات ہوتا ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے بسر مزنب کے اندر وہ حصہ بھی آئے گا جو پکا ہوا ہے، تو جو اس حصے کو کھائے گا تو حارث ہو جائے گا. لیکن شراء میں چونکہ اکٹھا خریدا جاتا ہے، وہاں پر ہر جز مقصود نہیں ہوتا، وہاں اکثر زیادہ مقصود ہوتا ہے، اس لیے اکثر کا اعتبار کرتے ہوئے قلیل کا اعتبار نہیں کریں گے. اس لیے شراء کا مسئلہ اور ہے، اور کیا کہتے ہیں عقل کا مسئلہ اور ہے، یمین کا مسئلہ اور ہے.
ایسے ہی ایک اور مثال دی انہوں نے. ایک آدمی نے کہا کہ وہ جو نہیں خریدے گا. اس نے پھر گندم خریدی, اس میں تھوڑے سے جو تھے, حارث نہیں ہوگا. ہاں ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ وہ جو نہیں کھائے گا, پھر وہ گندم کھاتے کھاتے درمیان تھوڑے سے جو آ گئی, تو جو کھائے گا تو حارث ہو جائے گا. تو یمین عقل کا مسئلہ اور ہے, شرع کا مسئلہ اور ہے. دونوں کو ایک جیسا قرار دینا یہ قیاس مع الفارق ہے, ایسا ہم ہرگز نہیں کرنے دیں گے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہیں تک رکھ لیں زندگی, باقی تو انشاءاللہ باقی پھر دیکھیں گے.